الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی حکمت والا بڑا غالب ہے۔ ان فی السماوات والارض یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں لآیات للمؤمنین یقیناً نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ الجاثیہ یہ مکیہ سورت ہے اور سورہ دخان کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسے متصل ہی رکھا گیا ہے سورۃ الدخان کے بعد۔ اس کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے نمبر 45 ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 65، آیات اس کی 37 ہیں اور رکوعات اس کے 4 ہیں۔ یہ حوامی میں سبا کے سلسلے کی 6ٹھی صورت ہے، اور اس کے بعد ایک صورت اور ہوگی سورۃ الاحقاف جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ تو حامیم یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور اللہ پاک کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس آیت کریمہ میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ساری کائنات کے اوپر اس کا غلبہ ہے، اور وہ بڑی دانائی اور حکمت والا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی بات کو ماننا یا نہ ماننا یہ انسان کے لیے برابر نہیں۔ ایسا نہیں کہ جی چاہا تو مان لیا اور جی چاہا تو نہ مانو، بلکہ جو نہیں مانے گا اسے معلوم رہنا چاہیے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا سب پر غالب ہے، پھر تم اس کی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ اور وہ اتنا دانا ہے کہ اس نے قرآن مجید میں جو بھی بات بیان فرمائی ہے وہ حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے، اور اس قرآن مجید میں کوئی بھی بات حکمت اور دانائی کے خلاف نہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، فرمایا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور ان کے کام کرنے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پیدائش تو بجائے خود ایک بہت بڑا کام تھا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی پیدائش سے بھی یہ بڑا کام تھا، لیکن آسمانوں اور زمین کا کام کرنا یہ بھی بہت عجیب و غریب اور بڑا شاندار کام ہے، اور سوائے اللہ کے اس کام کو کوئی کر نہیں سکتا۔
اگر اللہ پاک ایک رات کو طویل کر دیں تو کوئی نہیں جو اس رات کو ہٹا کر دن لے آئے، اور اگر اللہ پاک دن کو طویل کر دیں تو کوئی نہیں جو دن کو ہٹا کر رات کو لے آئے۔ اور اسی طرح فرمایا آسمانوں میں سورج اور چاند کا چلنا، ستاروں کا چلنا، سیاروں کا چلنا، اور بے شمار کہکشائیں، اور آسمان کے نیچے چلنے والی ہوائیں، یہ سب کی سب ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں۔ جو نہ ماننا چاہیں اور جو پہلے ہی یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے نہیں ماننا، ان کو اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ اور تمہاری پیدائش میں اور جو پھیلاتا ہے وہ جانداروں کو، آیات لقوم یوقنون، بہت سی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا تمہاری اپنی پیدائش میں بڑی نشانیاں ہیں۔ انسان کو اللہ پاک نے 7 مراحل سے گزار کر موجودہ شکل میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کو ایسی ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ وہ آسمانوں تک پرواز کرتا ہے اور کائنات کے طول و عرض میں پہنچ جاتا ہے اور ان میں غور و فکر کرتا ہے۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور جو جانور اللہ نے پھیلائے، جاندار، فرشتے، جن اور انسان اور چوپائے اور پرندے اور درندے اور کیڑے مکوڑے اور سمندر میں بے شمار مخلوق، فرمایا اس سب کے پیدا کرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھنا چاہتے ہیں اللہ کی بات پر، اور جنہیں یقین نہیں انہوں نے کبھی ان چیزوں پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور بس۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے رزق، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ساتھ زمین کو زندگی دی اس کی موت کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھرنے میں۔ آیات لقوم یعقلون، بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا دن کا جانا، رات کا آنا، پھر رات کا آنا اور دن کا جانا، یہ بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور یہ نظام بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، رزق سے مراد یہاں صرف بارش ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہیں اور اس کے لیے رزق کی پیدائش کا سبب بنتی ہیں، جیسے سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ہواؤں کا موجود ہونا، اور
ان کے بعد بہت سے عوامل جو ہمیں نظر نہیں آتے، یہ سب مل کر انسان کے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور بنجر زمین جس میں خاک اڑ رہی ہوتی ہے، اللہ پاک اس میں سبزہ پیدا کر کے اس کو سرسبز بنا دیتے ہیں اور لہلہا دیتے ہیں۔ وہ تصریف الریاح، فرمایا ہواؤں کا چلنا، کوئی مغربی ہوا ہے، کوئی مشرقی ہوا ہے، کوئی شمالی، کوئی جنوبی، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم، کبھی بارآور ہوا، کبھی عقیم ہوا۔ فرمایا یہ حالات جو بدلتے رہتے ہیں، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ ہوا ساکن ہوتی، جیسے کسی غبارے میں ایک ہوا بھر دی جائے اور بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ بڑے بڑے فائدے دیتی ہیں مخلوق کو۔ کچھ ہوائیں تو ایسی ہیں جو ٹھنڈی ہیں، کچھ گرم ہیں، کچھ تیز چلتی ہیں آندھی کی طرح، کچھ آہستہ آہستہ باز نسیم کی طرح، اور کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو بار آور ہوائیں ہیں، جن کے ذریعے درختوں اور پودوں کو بار آور کیا جاتا ہے، ان کو پھل دیا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسی ہیں جو عقیم ہیں، جن کا کوئی اثر نہیں پودوں پر، لیکن ان کے اور بہت سے فائدے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، انہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ، تو کس بات کے ساتھ اللہ کے بعد، وآیاتہ یؤمنون، اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی آپ پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اب جس آدمی کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات سے ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اب اور کیا چیز آئے گی جس کے ذریعے اسے ایمان مل جائے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے بے شمار قدرت کے مظاہر اور اس کی آیات، اگر اس سے کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تو پھر دنیا کی کوئی اور ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے اسے ایمان نصیب ہو جائے۔ ویل لکل افاک اثیم، بربادی ہے ہر بڑے جھوٹے بڑے گناہ گار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، سنتا ہے اللہ کی آیتیں، تتلا علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر اڑا رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ فرمایا ہر بڑا جھوٹا ہر بڑا گناہ گار اللہ کی آیات سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد اپنی جگہ پر اڑا رہتا ہے اور ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا،
تکبر کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کوئی چیز نہیں، وہ پانی کا ایک بلبلہ ہے۔ جیسے ہی اللہ پاک اس کے نبض روک دیں گے تو وہ ایک بیکار لاش بن جائے گا اور اس کے بعد اسے زمین میں دبا دیا جائے گا۔ تکبر اور بڑائی یہ انسان کو جچتی ہی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ تواضع سے اور انکساری کے ساتھ اس دنیا میں رہے۔ تو بشارت یا خوشخبری کا ذکر اس کے لیے بطور استہزاء کے فرمایا کہ اسے عذاب علیم کی خوشخبری دے دو کہ عنقریب تیرے لیے اللہ پاک نے بڑا تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے جس میں تو جانے والا ہے۔ ترجمہ ایک بار، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں، یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، بلا شبہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، بلا شبہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، وما یبث من دابۃ، اور جو وہ جانداروں کو پھیلاتا ہے، اور جو وہ جانداروں کو پھیلاتا ہے، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یوقنون، بہت سی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، بہت سی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق، فأحیا به الارض بعد موتها، احیا به الارض بعد موتها، تو اس کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، تو اس کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، وتصریف الریاح، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، آیات لقوم یعقلون، آیات لقوم یعقلون، بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، نتلوها علیک بالحق، انہیں ہم آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ، انہیں ہم آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ۔ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، تو اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کی آیتوں کے بعد ویل لکل افاک اثیم، بربادی ہے ہر بڑے جھوٹے بڑے گناہگار کے لیے، بربادی ہے ہر بڑے جھوٹے ہر بڑے گناہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ، یسمع آیات اللہ،
اللہ کی آیات سنتا ہے اللہ کی آیات سنتا ہے تتلا علیہ تتلا علیہ جو اس پر پڑھی جاتی ہیں جو اس پر پڑھی جاتی ہیں ثم یصر مستکبرا ثم یصر مستکبرا پھر تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے کھڑا رہتا ہے کأن لم یسمعها کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں فبشرہ بعذاب علیم وبشرہ بعذاب علیم تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین